السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ سنیت کسی شخصیت یا کسی فرقے کا نام نہیں، سنیت ایک عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ؟ جو قرآن نے دیا، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ عقائد قرآنی، عقائد حدیث و نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقائد صحابہ و اہل بیت کی صحیح تعبیر کا نام سنیت ہے۔ اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ مصلحت کا انکار نہ کرو، مگر زندگی یار کی اونچی شانوں کو، فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے میں گزار دو، بس یہی سنیت ہے۔ محمد محمد کرندے گزر گئی، احد کولوں احمد گویندے گزر گئی۔ محبوب کو محبوب کے ہاں تلاش کرو، محبوب کو اپنی نگاہ سے نہیں، اس نگاہ سے دیکھو جس سے خدا دکھانا چاہتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مرتبے ہیں، ایک مقام عبدی اور دوسرا مقام محبوبیت۔ جب آپ مقام عبدیت پر کھڑے ہوتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں کہ مولا، میں تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرے پاس ہے، میں کسی شے کا مالک نہیں، ہر شے کا تو مالک ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا، بس سب کچھ تو جانتا ہے، مجھے خبر نہیں کیا ہوگا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ زبان عقیدہ نہیں، لسان عبدیت ہے، زبان بندگی ہے، اور اس کے لیے ہے کہ کوئی نبی کو خدا نہ سمجھ لے۔ جیسے یہود و نصارہ سے غلطی ہوئی، نبی نے اپنی عبدیت پیش کرنے کا حق ادا کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو مقام عبودیت ہے جو قرآن دکھا رہا ہے، اور یہی عبد مقرب جب مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جس شہر میں میرے محبوب بس رہے ہیں، میرے حبیب میں رب ہوں اور قسم کھانے سے مستثنیٰ نہیں ہوں، مجھے قسمیں کھانے کی حاجت نہیں، لیکن مستغنی ہو کر بھی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں حتیم ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں صفا و مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ جو لوگ دور دور کر چل کر میرے گھر کے طواف کو آتے ہیں، بلکہ شہر مکہ کی قسم صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ محبوب تیرے تلوے اس شہر کی گلیوں میں لگے ہیں، محبوب تیرا پتہ اس شہر کا ہے، تیرا گھر اور سکونت اسی شہر کی ہے۔ بد عقیدہ لوگوں نے اظہار عبدیت کے کلمات کو تو دیکھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اظہار عبودیت کے کلمات کو نہ دیکھا۔ بھلا کون اپنی عبد کی اس طرح قسمیں کھاتا ہے؟ بھلا کسی شہر کی گلیوں کی کوئی قسمیں کھاتا ہے؟ اس آیت کریمہ میں کہ حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کیونکہ تو اس شہر کی گلیوں میں چلتا ہے، جب تو اس شہر کی گلیوں میں حرام ناز کرتا ہے تو اس شہر کی قسم کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاں تیرا گھر ہے پیارے، جہاں تیرا ڈیرا ہے، جہاں تیرا بسیرا ہے، جہاں تیرے قدم لگتے ہیں، جہاں تیرا وجود رہتا ہے، جن ہواؤں میں تو سانس لیتا ہے، جو فضائیں تیرے رخساروں کو بوسہ دیتی ہیں، ان فضاؤں کی قسم کھاؤں گا
یہ مقام محبوبیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو اظہار محبوبیت کو دیکھا جائے، وہ فرماتا ہے کہ میری اطاعت چاہنے والوں، میری اطاعت ممکن نہیں جب تک میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ ہو۔ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میری محبت چاہنے والوں، میری محبت ممکن نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کی غلامی نہ ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہزار بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے محبوب کی زبان سے میٹھے میٹھے لفظ سننے والوں، یہ اس کا نہیں میرا کلام ہے، اور وہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں مگر وہی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ میرے اور میرے حبیب میں فرق کرنے والوں، میرے اور میرے حبیب کے ادب کو جدا نہ کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔